الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم حاضرین، تیسرا پارہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ ہے اور دوسرا حصہ سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ بقرہ کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین نے ایک عظیم آیت رکھی ہے جسے ہم اور آپ آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بڑی ہی عظیم آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو رات بھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس میں اپنی وحدانیت کی اور عبادت میں یکتا ہونے کی دلیل دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ٹھوس دلائل سے ثابت کیا ہے کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پہلے اللہ نے دعویٰ کیا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ دعویٰ ہے اللہ کا کہ میں ہی عبادت کا حقیقی حقدار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلیلیں پیش کی، دلیلوں کے انبار لگا دیے کہ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اور جو ہمیشہ زندہ نہیں رہتا، موت جن کو آ جاتی ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ بذات خود قائم ہے، پوری کائنات کو قائم کرنے والا ہے۔ جو خود بذات خود قائم نہیں رہ سکتا، زندہ رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے دوسرے کا محتاج ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جسے جھپکی تک نہیں آتی، اونگ تک نہیں آتی، اور جس کو نیند اور اونگ آتی ہو، ظاہر سی بات ہے ان کے اندر نقص اور عیب ہے، پھر وہ عبادت اور معبود کیسے بن سکتا ہے؟ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، معبود نہیں بن سکتا۔ جو تمام عیوب سے ہر فیلڈ میں، ہر معاملات میں پاک ہوں، وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے جو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس میں ہر ایک آیت کے تمام ٹکڑوں میں پہلے اللہ نے دعویٰ پیش کیا، اور اس پر دلیلوں کی اللہ تعالیٰ نے بوچھار لگا دی کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں، اور حقیقی معبود اگر کوئی ہے اس کائنات کے اندر تو میں ہوں۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر اور اسی پارے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ یہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ میں ہی معبود ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی کہ اللہ تو وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس بدبخت نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس نے دو شخص کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ کہا دیکھو میں بھی ایسے زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، جبکہ یہ ان کی نادانی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی زیادہ ٹھوس دلیل پیش کی۔ انہوں نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں لے جا کر کے ڈبا دیتا ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو اس نظام کائنات کو بدل کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ مشرق سے نکالتا ہے، تم سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق میں لے جا کر ڈبا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ بھوچنکا رہ گیا، وہ حیران رہ گیا، اور وہ شخص لاجواب ہو کر رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اس مناظرے اور مباحثے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ کائنات کے انسانوں کو زندہ کرے گا اور حساب و کتاب لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ اس کا ایک واقعہ یوں ذکر کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، دیکھا کہ بستی پوری بگڑی ہوئی ہے، اور ساری بستیوں کے جو گھر ہیں وہ اجڑے پڑے ہیں، اور کوئی بھی بستیوں کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے، پوری بستی اجڑی پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اجڑی ہوئی بستیوں کے لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انہی کو موت دے دی، اور مسلسل 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ پوچھا کہ کتنے دن تک تم مردے کی حالت میں رہے تھے، نیند کی حالت میں رہے تھے؟ کہا بس یوں ہی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، مسلسل 100 سال تم موت کی حالت میں رہے، اس کے بعد میں تمہیں زندہ کیا ہوں، لیکن پھر بھی میری قدرت دیکھو کہ تمہارے کھانے پینے کے جو سامان ہیں وہ بالکل اسی طرح صحیح سالم ہیں جس طریقے سے تم چھوڑ کر کے گئے تھے، اور تمہارے گدھے کو دیکھ لو کہ اس کی ہڈیاں بھی سڑ گل گئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی ہڈیوں میں گوشت چڑھاتا ہے اور
اس کے سامنے اس کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہم اگر مر گئے دوبارہ زندہ کرنے پر اور حساب و کتاب لینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کے کیا انعامات ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان، ہم اور آپ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں کتنا بڑا ثواب ہے، اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ میری راہ میں صدقہ کرتے ہیں اس کی مثال اس ایک دانے کی سی ہے جس کو انسان زمین میں بوتا ہے، اس ایک دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے نکلتے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے ہوئے۔ یہی مثال ہے انسان کی ایک نیکی کا کہ کم سے کم ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 700 نیکی لکھتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے۔ موٹے جملوں میں اگر سمجھیں تو اگر اللہ کی راہ میں ہم 1 روپیہ دیتے ہیں تو کم سے کم اس 1 روپیہ کی نیکی 700 روپیہ لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں 1 روپیہ 700 روپیہ لکھا جاتا ہے، اور اگر 100 روپیہ دیتے ہیں اندازہ لگائیں 7000 ہو گئی۔ اگر 100 روپیہ اللہ کی راہ میں ہم صدقہ کر رہے ہیں 7000 نیکیاں ہو گئی، 7000 خرچ کرنے کے برابر ہو گئی۔ اب اس سے اندازہ لگاتے جائیے کہ انسان اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرے تو کتنا اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کے نیکیوں کو لکھتا ہے۔ لیکن انسان اپنی بعض حرکتوں کی بنیاد پر ان ساری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے اسی پارے کے اندر بڑی تفصیل سے ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کچھ حرکتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ انسان صدقہ و خیرات تو کرتا ہے لیکن احسان جتاتا ہے، جس کو صدقہ دیا ہے اس پر احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، تو یہ کہہ کر کے انسان اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر لیتا ہے۔ ایسے ہی انسان ریاکاری کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، مقصد اللہ کی رضامندی نہیں ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، اس سے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان صدقہ و خیرات تو کرتا ہے لیکن سامنے والے کو تکلیف پہنچا کر۔ ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ کچھ مانگنے والے آتے ہیں، بڑی ضد کرتے ہیں، آپ کہیں کہ نہیں ہے پھر بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں۔ انسان جھنجھلاہٹ کے شکار ہو کر بڑے ہی تنگ آ کر کبھی گالی گلوچ تک کر دیتا ہے، کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے۔ تو یہ اگر انسان مانگنے والے کو تکلیف دے رہا ہے تو بھلے ہی آپ لاکھوں میں بعد میں ان کو دے دیں، آپ کی نیکیاں ضائع ہو جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ایک مثال کے ذریعہ اس کو واضح کیا ہے کہ اس کی مثال جس کی نیکیاں برباد ہو جا رہی ہیں ان کی ریاکاری کی وجہ سے ایسے ہی ہیں کہ ایک بوڑھا انسان ہے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اکیلے کمانے والا ہے، اور اس کے پھل کے باغات ہیں، اس کے پھل کے باغات ہیں، کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات ہیں، پورا ایک ہی سہارا اس کا باغ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نہ ہی اس کا کوئی سہارا ہے نہ ہی ان کے بچوں کا کوئی سہارا ہے، ایک ہی باغ پر پوری امید ٹکی ہوئی ہے۔ اب اچانک انسان امید لگائے بیٹھا ہے کہ پھل جب پکے گا اس کو بیچیں گے، گھر کا انتظام کریں گے، ایک تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں چلتی ہیں جس میں آگ بھی ہوں، ان کے سارے باغات کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ یہی مثال ہے ان انسانوں کے صدقہ و خیرات کی جو خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن بدلہ ملنی ہی ملنی ہے، قیامت کے دن اس کا نتیجہ ملنا ہے، لیکن انسان اپنی بعض حرکتوں کی بنیاد پر دنیا ہی میں ان نیکیوں کو برباد کر لیتا ہے، قیامت کے دن سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جس طریقے سے اس انسان کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا، ویسے یہاں اس شخص کے صدقہ و خیرات کی مثال ہے کہ اسے بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا سوائے افسوس کے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ سود ہمارے اور آپ کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، بیع و شراء کو اور تجارت کو جائز قرار دیا ہے، لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے یہاں نظریہ یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود لینے میں چونکہ جتنا دیا ہے اس سے کئی گنا بڑھا کر کے واپس لے رہے ہیں تو یہ فائدہ ہے، یہ مال میں بڑھوتری ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود سے دولت گھٹتی ہے، اللہ صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے، لیکن پھر بھی انسانوں میں یہ تصور ہے، اور وہ اس طریقے سے اللہ بڑھاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں مصیبتوں سے دور رکھے، ہمارے کاروبار میں برکت دے، زندگی میں پریشانیاں نہ آئے، ورنہ آپ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کل تک سودی لین دین میں علاقے میں مشہور تھے، لاکھوں کا سودی کاروبار تھا، لینا دینا تھا، آج کنگال ہیں۔
یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اللہ نے جو کہا ہے کہ سود سے مال گھٹ جایا کرتے ہیں، یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے۔ اس لیے سود سے بچیں، سودی لین دین سے دور رہیں، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یقین مانیے شریعت نے جتنے سخت الفاظ سود کے بارے میں استعمال کیے ہیں، سود خوروں کے بارے میں، اتنا سخت شریعت میں کسی بھی جرم کے بارے میں نہیں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ کہیں استعمال نہیں کیے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو لوگ سود کھاتے ہیں اگر وہ سودی لین دین سے، سودی کاروبار سے باز نہ آئے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی مومن تصور کر سکتا ہے کہ اللہ سے جو ہمارا خالق ہے اس سے ہم لڑ سکتے ہوں؟ اس سے مقابلہ کرنے کی کس کے اندر طاقت ہے؟ لیکن جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ بظاہر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کاروبار کو اگر آپ کی زندگی میں کہیں بھی شامل ہے، سب سے پہلے اس سے توبہ کریں اور اس کو چھوڑیں، ورنہ دنیا میں یہ تو پھٹکار ہے ہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ نے کہا کہ جب اٹھائیں گے تو اس کی حالت ایسی ہوگی کہ شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، اس طریقے سے وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ لہذا ہم اور آپ حلال کمائیں، حلال کھائیں اور حرام چیزوں سے پرہیز کریں۔ اسی پارے کے اندر آیت الدین ہے، قرض کے لین دین کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین طریقہ بتایا ہے کہ اگر کوئی قرض لیتا ہے تو اس کو لکھا جائے۔ پہلے تو یہ کہ وقت متعین کیا جائے کتنے دنوں کے لیے قرض ہم کو لینا ہے اور دینا ہے، دوسرا یہ کہ اس کو لکھ لیا جائے، تیسرا یہ کہ 2 گواہوں کو موجود کر لیا جائے، 2 گواہی دے ضرورت کے وقت کہ واقعتاً یہ لین دین ہوا ہے، اور چوتھا یہ کہ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ یہ بہت ہی بہتر ہے۔ آپ اندازہ اگر لگائیں گے تو آج دیکھیں گے کہ لوگ آپس میں رشتہ داری ہیں، لیکن چونکہ پیسے کا لین دین ہوتا ہے، بعد میں کوئی ایک بھول جاتے ہیں اور جھگڑا ہو جاتا ہے، محبت میں دراڑ آ جاتی ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ آج لکھتے نہیں ہیں، سامنے والا کہتا ہے میں 2000 لیا ہوں، دینے والا کہتا ہے میں 4000 دیا۔ اب دونوں میں انبن ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ نہیں بھی ہوتا ہے تو کم سے کم جو محبت تھی وہ باقی نہیں رہتی۔ اس لیے شریعت کے اس قانون کو سامنے رکھیں۔ آپ کو کچھ بھی بھروسہ ہے، خوب بھروسہ ہے، ہمارے اپنے ہیں، لیکن یہ کہتے ہوئے کہ شریعت نے حکم دیا ہے اس کو لکھ لینا بہتر ہے تاکہ بعد میں جھمیلا نہ رہے، تو یہ اور بھی بہتر ہے، اور اس میں کسی طریقے کا اختلاف بھی بعد میں نہیں رہے گا۔ سورہ آل عمران یہ وہ صورت ہے جس میں شروع کے ابتدائی کے 83 آیات تک ایک وفد جو نجران سے آئے ہوئے تھے، یہ لوگ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد سن 9 ہجری میں مدینہ آیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ ہوتا ہے۔ اسی پس منظر میں شروع سے لے کر 83 آیت تک اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کو نازل فرماتا ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور بھی ڈھیر سارے قصوں کا تذکرہ کیا ہے، اہم قصوں کا، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ مختصر تعداد تھی 313، لیکن ہزاروں پر غالب آ گئے، یہ بھی اللہ کی مدد تھی۔ اسی پارے کی اس صورت کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، اللہ رب العالمین نے حضرت عمران کے پورے خاندان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کو آل عمران اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آل عمران یعنی عمران کی اولادوں میں سے، ان کے پورے خاندان میں سے اہم شخصیتوں کا تذکرہ ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے یہ تاریخ کو تو معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کے خاندان میں 2 عمران گزرے ہیں۔ ایک حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ اور یہ جو آل عمران ہے یعنی عمران کی اولاد اور ان کے خاندان، تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ ہے۔ اس میں پہلے تو مریم کی ولادت سے پہلے ان کی ماں، جن کا نام مفسرین نے حنا بنت فاقوس لکھا ہے، ان کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ رب العالمین سے لڑکے کو مانگا، تب اللہ تعالیٰ نے بیٹی ان کو دی، بیٹی عطا کیا۔ تو انہوں نے شکایت کی، اللہ تعالیٰ ہم نے تو تجھ سے لڑکے کا وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر کے لیے وقف کر دیں گے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، لیکن تو نے تو لڑکی عطا کیا۔ پھر ان کی پرورش کے بارے میں ایک مسئلہ اٹھا کہ مریم علیہ السلام کی پرورش کون کرے۔ سارے لوگوں نے ان کی پرورش کی کوشش کی اور کئی لوگ جمع ہوئے۔ پھر ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ سمندر میں قلم ڈالا جائے، قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے گا وہی پرورش کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے،
ان کے نام چٹھی نکل گیا، ان کے نام قرآن اندازی میں نام آ گیا، اور انہی کے پرورش میں حضرت مریم علیہ السلام پرورش پاتی ہیں، اور ان کا گھر بھی بیت المقدس کے قریب ہیں، اور ان کا کرشمہ یہ ہے، یہ کرامت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کرامتیں عطا کی تھی کہ بے موسم پھل ان کے گھر میں پڑے رہتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام سورہ آل عمران کی اسی صورت کے اندر ہے کہ زکریہ علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مریم یہ بے موسم کے پھل تمہارے گھر میں کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کہ جس پھل کا موسم ہی نہیں ہے وہ پھل اگر ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے کرشمہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت کی ان کو خبر دی گئی تو انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، نہ ہی میرا شوہر ہے، نہ ہی میں فاحشہ ہوں، اور نہ ہی میں نے آج تک بدکاری کی ہے، پھر بغیر شوہر کے اور بغیر باپ کے لڑکے کی ولادت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ان کو کہا گیا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کے ذریعہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ ان کے رحم کے اندر ایک پھونک مارا گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور بچپن ہی میں انہوں نے لوگوں سے بات کی، اللہ نے نبوت کی بشارت سنائی، بعد میں پیغمبری کا ان کو عہدہ دیا، اور پھر زندہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ قرب قیامت دوبارہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر، اور آپ کی شریعت کو نافذ کریں گے، صلیبوں کو ختم کریں گے، توڑیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پوری کائنات کے اندر بول بالا کریں گے۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں، انہوں نے بھی دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہو رہے ہیں، بزرگی میں اولادیں مل رہی ہیں، تو کیوں نہ میں بھی دعا کر لوں۔ تو بڑھاپے کی عمر میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور یحییٰ کی بشارت سنائی کہ میں تمہیں یحییٰ عطا کرنے والا ہوں جو ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے، اور ان کو پیغمبری بھی عطا کروں گا، پیغمبر کا منصب بھی عطا کروں گا۔ انہوں نے کہا اللہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، جبکہ بانجھ کو اولادیں نہیں ہوا کرتی ہیں، پھر کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں ہر چیز کو کرنے کے اوپر قادر ہوں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو اولاد کی دولت عطا کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں، تو اس کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ عیسائیوں سے مناظرہ، جس کی شروعات میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ نجران سے عیسائیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہوئی تھی، آپ سے 9 ہجری کے اندر مباحثہ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈھیر سارے مبالغانہ عقیدے پیش کرتے ہیں، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مناظرہ اور مباحثہ کرتے ہیں، اور بالآخر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ ایسے یہ نہیں مانیں گے، ان کو مباہلے کی دعوت دی جائے۔ مباہلہ کہتے ہیں دونوں جماعت ایک دوسرے پر بددعا کرے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، دوسری جماعت بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار اپنے آپ کو قرار دے جھوٹے ہونے کی صورت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے خاندان کے اہل بیت کو لے کر کے جاتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان سب کو لے کر کے اللہ کے رسول چل پڑے کہ مباہلہ کریں گے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ کی لعنت ہم پر ہوگی۔ ان لوگوں سے بھی کہا کہ تم بھی مباہلہ کرو، اپنے بال بچوں کو لے کر کے آؤ۔ عیسائیوں نے دیکھا کہ اب اگر ان کی بد دعا ہم پر لگ گئی، یہ سچے نکل گئے، تب تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے، اس لیے مشورہ کر کے کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کو ٹیکس لیا جائے سالانہ طور پر، جزیہ لے کر کے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکس کی وصولی کے لیے ان کے علاقے میں بھیج دیا۔ تو اسی پارے کے اندر اس کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک آخری بات اس کے بعد ختم بات وہ یہ ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے حقیقی محبت ہے تو میری تابعداری کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ ایک شاعر نے بڑی بہترین بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے تحصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاتاتہ
ان المحب لمن یحب مطیع، کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس کی شریعت کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے ان کی باتوں کو مانتا ہے، ان کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، ان کی ساری باتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول سے اگر حقیقی محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تابعداری کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پر عمل کیا جائے۔ یہ چند باتیں تھیں آج کے اس تفسیر میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں، جو سنی گئی ہیں، ان باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔